خیبر پختونخوا کا ذرا پھر ذکر کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بنی تھی کرپشن کے خلاف، لیکن محمود خان صاحب کی حکومت میں بھی کرپشن کی باتیں عام تھی، پرویز خٹک صاحب کی حکومت میں بھی کرپشن کی باتیں عام تھی، اور آج کل پھر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو باتیں ہوتی ہے، ایک آپ کے پاس کوئی پروفس ہوتے ہیں. کسی کے پاس پروف ہے تو لے کے آئیں. اس وقت یہ حکومت ہمارے خلاف ہے، اور عمران خان کا نظریہ تو بالکل کلیئر ہے کہ زیرو ٹالرنس کرپشن کے لیے. تو کوہستان کے پروفس تو آپ کے اسمبلی کے اسپیکر لائے تھے. نہیں، کوہستان کے تو وہ تو آلریڈی اس پہ نیب کیس چل رہا ہے. نیب جو ہے نا، جو بھی جس کے خلاف بنتا ہے اس کے خلاف ایکشن لے. اچھا، لیکن دوسرا، صوبے میں ہماری جو امن و امان کی حالت ہے اس وقت، ہم دیکھ رہے ہیں کئی اضلاع جو ہے وہ نو گو ایریاز بن گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اس میں ہمارا صوبہ جو ہے نا، یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ ہے، اور افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ یہ تقریباً کوئی 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے. یہ بارڈر 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اس میں وزیر ایک طرف بھی ہے، وزیر دوسری طرف بھی ہے، مسعود ایک طرف بھی ہے، دوسری طرف بھی ہے. پھر اس بارڈر کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں نا، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، تو یہ پھر صوبائی کی ڈومین سے نکل جاتے ہیں. یہ آپ کی فارن پالیسی کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور فارن پالیسی یعنی جو آپ پالیسی بناتے ہیں اس کی وجہ سے پھر معاملات آپ کے آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بیرونی رشتے ہیں، پھر ہماری زبان کے، ایک کلچر کی، اور اس کی، تو جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، تو جو لوگ اس کے میں فیصلہ ساز ہے، شاید اس کو یہ ادراک نہیں ہے کہ افغانستان کو کیسے وہ ٹریٹ کیا جائے. میں اس کی طرف، آپ کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے افغان پالیسی کو جو ہے نا، جب تک درست نہیں کیا اس وقت تک امن نہیں آ سکتا. تو یہ ضرورت بات ہے، اس بات کی ہے کہ افغان پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے. اس کے اندر جو ہے نا وہ ضروری چینجز لا کے جو افغانستان کو سمجھتے ہیں، یا جو ہماری صوبے کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈران ہیں یا بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کو، ان کی ایک بیٹھک ہو، ان سے مشاورت ہو، اس کے مشاورت سے ایک پالیسی بنائے، اور پھر وہاں آپ تجارت کی دے اپرچونٹی دے، راستے دے، تاکہ جو نوجوانوں میں مایوسی ہے، بے روزگاری ہے، بے چینی ہے، وہ ختم ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کو پالیسی لیول پہ کوئی چینج لانی ہوگی. اس کے بعد جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی بارڈر مینجمنٹ ہے، بارڈر مینجمنٹ کو زیادہ افیکٹو بنانا پڑے گا. جب تک آپ بارڈر مینجمنٹ کو افیکٹو نہیں بنائیں گے، یا کوئی آپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ ہو کہ چلو یہاں تھوڑا بہت ٹک ٹک ہو یا معاملات ایسے ہو، تاکہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو جی ہم تو ویسی، کوئی اور ہمیں مدد چاہیے، تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ اس کی وجہ سے بھی کرو. سب سے پہلے افغانستان پالیسی چینج کرو، بارڈر مینجمنٹ کو ٹھیک کرو. پھر سی ٹی ڈی کو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سی ٹی ڈی کو مزید مؤثر بنائے، اس کو ویل ایکوپڈ کرے، اس کے تمام جو مطلب اس کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی بہت ضرورت ہے. ان کے پاس ہر ایک چیز ہونی چاہیے. اور پھر جو چیک پوسٹوں پہ آرمی ہے، اس کی جگہ آپ سویلین اتھارٹی کو ریپلیس کروائیں. کیونکہ پولیس جو ہے نا، یہ ہمارے فاٹا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولیس سے زیادہ جو ہے نا مطلب دباؤ میں آتے ہیں انسٹیڈ آف آرم فورسز. وہ پولیس سے زیادہ جو ہے نا، اس کو سائیکولوجیکل پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ پولیس سے زیادہ وہ ڈر جاتے ہیں. تو آپ پولیس کو استعمال کریں، اور پولیس بھی وہ کہ آپ کے وہ لوکل کمیونٹی کے لوگوں کو جاب دیں. لیکن پالیسی میں کیا نقص ہے؟ پاکستان میں تو آپ نے تجارت کی بات کی، تو اس سال کے دوران تو تجارت بڑھی ہے افغانستان کے ساتھ، اور پاکستان نے ہر سطح پہ نہ صرف یہ کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، بلکہ ان کی حکومت کے آنے کو آپ کی حکومت نے سیلیبریٹ کیا اس وقت جو تھا. تو اس کے بعد پھر کیا گلا ہے ان کو؟ دیکھیں، میں مطلب پولیٹیکل بات نہیں کرتے ہیں اس معاملے پہ. جو ہے نا بڑی بیٹی کی ضرورت ہے. افغانستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. افغانستان حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا اس کے جو ہماری گلے ہیں، ہماری حکومت کی گلے ہیں، وہ کتنی جنون ہیں. اگر وہ پالیٹکس کے لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو جو ہے نا مطلب
خاص کر ہمارے اپنی لوگ ہی مرتے ہیں روزانہ، شہادتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوجیوں کی ہوتی ہے، سویلین کی ہوتی ہے تو وہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت نقصان ہے، ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، میں افغان گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے سنسیئرٹی سے سوچ لے کہ ہماری سروائیول امن میں ہے۔ آپ کی جو کنسرنز ہے آپ اپنے کنسرن ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں، ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے حل کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو جو ہمارے پشتونوں کی روایات ہے کہ جب آپ دونوں کے آپس میں ایک چیز پہ کنسنسس نہیں ہوتی تو آپ ایک دوسری فریق کو اس میں انوالو کریں، سالس کے آپ یو این کو کر سکتے ہیں، یو این نہیں ہے تو آپ جو ہے نا سعودی عرب ہو گیا، چائنا ہو گیا، دوست ممالک ہو گئے، اس کو بیچ پہ بٹھا کے معاملات طے کریں۔ یہ اس طرح نہ افغانستان کی حکومت کے فیور میں ہے نہ پاکستان کی حکومت کے فیور میں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اچھی ورکنگ ریلیشن بنے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ افغانستان میں بھی معاشی طور پر بہتری آئے گی، روزگار بنے گا، اور پاکستان میں بھی بہتری آئے گی، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑے مارکیٹ ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، رشین اسٹیٹس ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا مارکیٹ اس طرف ایکسٹینڈ کریں۔ ہم اس کے ساتھ جوائنٹ جو ہے نا بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ، جب اس پہ اسپیکر تھا تو اس وقت پروپوزل تھی، وہ کہتے ہیں جس کو بارڈر نہیں مانتے ہیں کہ جو بھی مانو نا، جو بھی نام دو آپ جس کو جس طرح، اس پہ ہم جوائنٹ انڈسٹری بنا سکتے ہیں، مختلف کاروبار کے لیے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ امن و امان کی بحالی میں جب تک دونوں ملک آپس پہ بیٹھ کے سنسیئرٹی کے ساتھ، پاکستان اور افغانستان دونوں سنسیئرٹی کے ساتھ جب تک کوئی اقدام نہیں کرے گا تو امن نہیں ہوگا، اور امن نہیں ہوگا نہ افغانستان کے مفاد میں نہ پاکستان کی۔ میں دونوں حکومتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑے انسانی المیہ ہو رہے ہیں، اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا یا اس ریجن میں امن نہیں ہوتا تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اسلام آباد میں امن ہوگا یا کابل میں امن ہوگا۔ میں ایک دردمند پاکستانی کی حیثیت سے، اور پھر جو ہے نا ایک اس پشتون علاقے سے تعلق رکھنے کی حیثیت سے، میں دونوں قوتوں سے ریکویسٹ کروں گا، سیاست نہ کرو، آپس میں بیٹھ کر ڈپلومیٹک طریقے سے اپنی ٹیبل پہ اپنے مسائل حل کرو، اور ہمیں امن دو، ہمیں امن چاہیے، بس ہمیں امن چاہیے۔ آپ دونوں جب آپس میں بیٹھیں گے تو امن آئے گا۔ تو جب تک ایسا نہیں ہوتا تو تب تک کیا کیا جائے؟ جب تک دونوں حکومتیں بیٹھتی نہیں ہیں، جب تک پرامن طریقے سے مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، تو اس وقت تک کیا کیا جائے؟ کیونکہ دہشت گردی تو ہو رہی ہے۔ دیکھیے، پاکستان نے بتایا کہ آپ کو سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، لوکل جو ہے نا اس علاقے میں روزگار کے موقع دینے ہوں گے۔ جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہوں نے کمٹمنٹ کیا تھا کہ جب پاٹا مرج ہو جائے گا تو ہم 1000 بلین روپیز جو ہے نا ڈیولپمنٹ پہ لگائیں گے، یا اس کے مطلب اگر روپیے کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کے 3% آپ ڈیویزیبل پول سالانہ وہ NFC ایوارڈ سے 3% دیں گے، ہاں جی 1000 وہ دیں گے۔ تو بھائی ادھر تو روزگار پیدا کرو نا، ادھر بڑے بڑے منصوبے دے دو، کاروبار شروع کرو، امید دو نوجوانوں کو کہ وہ نوجوان جو ہے نا، یہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ نوجوان یا پی ٹی ایم کی طرف اٹریکٹ ہو گے، یا جو ہے نا پھر جو ہے نا ایکسٹریمزم کی طرف وہ ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں کو امید دلائی جائے۔ تو 13 سال حکومت کی پی ٹی آئی نے، تو یہ سی ٹی ڈی اس دوران مضبوط نہیں ہو سکا؟ دیکھیے، سی ٹی ڈی میں کافی بچوں کے مطالعہ کار نہیں ہوں، مجھے ابھی اس کی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹک معلوم نہیں ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے تو اس وقت درانی صاحب جو آئی جی پی تھے، انہوں نے پولیس میں بہت ہی اچھے اقدامات اٹھائے تھے، یعنی 5 مختلف ٹیکنیکل اسکول بنائے جس میں انویسٹیگیشن، جس میں جو ہے نا اینٹی ٹیررزم، مختلف چیزوں کو کیا تھا۔ پروفیشنل پولیس کو بہت امپاور کیا، پولیس کو بہت اتھارٹی دی، پولیس کے اندر جو ہے نا ہم نے ہر قسم کی مداخلت ختم کی، حالانکہ وہ بہت ہی قریب ٹائم تھا کہ بہت دہشت گردی ہو رہی تھی۔ تو ہمارے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہشت گردی تقریباً ختم ہو گئی تھی، بم دھماکے نہیں ہو رہے تھے، ڈرون اٹیک نہیں ہو رہے تھے، تو کافی چیزوں میں بہتری آئی تھی۔ ابھی بھی سمجھتا ہوں، مجھے ایک اسٹیٹسٹک معلوم نہیں ہے کہ صوبائی حکومت اس وقت اس پہ کیا کر اچھا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، تو یہ فیصلہ حتمی ہے یا کہ واپس لینے کا امکان ہے؟ کیونکہ اسپیکر قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں۔ دیکھیے، میں بتاؤں نا، آج اتنا امپورٹنٹ
دن تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اس نے ایک بریفنگ دی. اس کے جواب میں اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر دے. ہم نے کون سی کوئی گالی دی, کوئی بات کی ہے؟ جیسی میری تقریر شروع ہو گئی وہ انہوں نے بند کر دی. کیا مطلب ہم بتاؤ نا پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس اس کے بجائے کہ ہم اسمبلی کی باہر اسمبلی لگائیں تو وہ زیادہ میڈیا کوریج دیتا ہے, لیکن جب اسمبلی کے اندر آپ کی جو نقطہ نظر ہے وہ قوم تک نہیں پہنچتا تو پھر آپ کے پاس کیا راستے ہیں؟ تو ہم اس لیے یہ شروع کیا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو ہمارا رائٹ ہے, جو ہمارا حق ہے, وہ پہ نہیں مل رہا. وہ اگر مل گیا تو پھر آپ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں واپس آئیں گے؟ دیکھو ہم جو ہمارے نقطہ نظر آ جائے تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں. میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ آئیں گے نہیں آئیں گے, لیکن جو ہماری مین گریوینسز ہے کہ اسمبلی کے اندر ہمیں موقع نہیں دیتا, وہاں چانس نہیں ملتا, تو ڈیفینیٹلی ہم احتجاج کریں گے. لیکن اگر کوئی حکومت گڈ جسٹر دکھائے تو اس پہ پھر سوچا جا سکتا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوچا جا سکتا ہے. اور اس سے ایک الٹ سوال بنتا ہے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن جعلی تھا, تو جعلی اسمبلی میں جس طرح ہم پچھلی مرتبہ مسلم لیگ نون سے بھی یہی سوال کرتے تھے کہ آپ لوگ جعلی کہتے ہیں تو جعلی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں, تو یہ سوال اب آپ لوگوں سے بھی ہے کہ جعلی اسمبلی ہے تو جعلی اسمبلی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا, وہ ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. جو بھی فورم ہے جس طرح بھی ہے, ہم نے اس فورم کو چھوڑ کے پھر کیا کریں گے؟ تو دیکھو ہم ادھر بھی آواز اٹھا رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, اپنے نقطہ نظر دے رہے ہیں. ہم اس اسمبلی میں شامل ہیں احتجاجی طور پر, ایز اے پروٹیسٹ ہم اس اسمبلی کا حصہ ہیں. یہ جو افواہیں ہیں کہ جی علی امین گڈھاپور کے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے, اس میں کوئی وزن ہے؟ مجھے کوئی اس قسم کوئی اس پہ ایسی بات نہیں ہے. اور ان سے کوئی بہتر وزیر اعلیٰ نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھو خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے بس وہی, خان صاحب ہمارے لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے ہمیں وہ فیصلہ قبول ہے. اور خان صاحب کی بلیسنگ حسب سابق علی امین کو حاصل ہے؟ ڈیفینیٹلی ابھی تک تو ہے. اگر نہ ہو تو وہ تو خان کا فیصلہ ہے. خان جو فیصلہ کرتا ہے وہی خان, وہ اسی کی ہے, کیونکہ اس کی پارٹی ہے, اس نے جدوجہد کی ہے, اس وقت جیل میں ہے, ہمارا سب کچھ وہی ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہی جو ہے نا چیف منسٹر ہوگا. علی امین جو کوششیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے رہائی کے لیے, وہ کافی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کوشش وہ کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کافی ہے کہ نہیں کافی. وہ ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ کتنا کافی ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ کافی نہیں ہے, وہ نہیں کر رہے کوشش. میں سب کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ وہ کنٹروورشل ہو اور پھر پارٹی کے اندر مزید وہ آ جائے.